بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ۔ ناظرین و سامعین، آپ کی خدمت میں قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیت کریمہ والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین، اس کے مطالب بیان کیے جا رہے تھے، اور انہی احادیث مبارکہ کو جنہیں قرآن پاک کی تفسیر میں اور شرح میں پیش کیا گیا، اسی مضمون کو آپ کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے کہ جو لوگ عفو سے اور درگزر سے اور تجاوز سے کم لیتے ہیں، ان لوگوں کے لیے بھی مواخذہ نہیں کرتے کہ جو سزا کے مستحق ہیں، اور ان کو درگزر کرنے سے یا معاف کرنے سے دین میں کوئی خلل واقع نہ ہو، کیونکہ جن امور میں اور کاموں میں کسی سے درگزر یا معافی، عفو و درگزر سے کام لینے یا اس سے اعراض سے کام لینے سے دین کے اندر خلل ہو، تو ایسا عفو و درگزر جائز نہیں ہے۔ اچھا، اور جب درگزر کرنے سے دین میں بھی حرج نہ ہو تو یہ احسان ہے کہ وہ مستحق ہو سزا کا، اس کے باوجود اس سے درگزر کی جائے۔ تو واللہ یحب المحسنین، حضرت امام بہقی سے روایت ہے، اور اسی روایت کو حضرت علامہ محمود سید محمود آلوسی بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تفسیر روح المعانی میں ذکر فرما رہے ہیں کہ حضرت امام عالی مقام کے لخت جگر حضرت امام زین العابدین سید سجاد کو ان کی خادمہ جو باندھی تھی وضو کرا رہی تھی، تو وہ پانی کا برتن جو اس کے ہاتھ میں تھا اس کے ہاتھ سے چھوٹا، اور سیدنا امام زین العابدین اس سے زخمی ہو گئے، ان پر گرا اور ان کے لیے ان کو تکلیف پہنچی اور زخم آ گئے۔ اور جب آپ نے اس کنیز کی طرف غصے کی نظر سے دیکھا تو اس نے یہ آیت کریمہ پڑھی والکاظمین الغیظ، اور آپ نے فرمایا کہ میں نے غصہ ضبط کر لی، یعنی غصہ پی لیا۔ اور خادمہ نے دوسری آیت پڑھی والعافین عن الناس، اور آپ نے یہ آیات کلمات مبارکہ آیت کریمہ کے سنے اور فرمایا کہ میں نے تجھے معاف کر دی۔ اس نے
اسی آیت کریمہ کا آخری جز واللہ یحب المحسنین یہ تلاوت کیا تو آپ نے فرمایا کہ جاؤ میں نے اللہ تعالی جل شانہ کی رضا کے لیے تمہیں آزاد کر دی. اور غضب جب بندوں کی طرف منسوب ہوتا ہے تو وہ ایک آگ کی کیفیت ہے جو بندے کے اندر ہوتی ہے، جس کی وجہ سے اس کی آنکھیں سرخ ہو جاتی ہیں اور اس کی جو غضب کی اس کیفیت میں ہوتا ہے اس کی رگیں بھی پھول جاتی ہیں. لیکن تفسیر کشاف میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے غضب سے یہ مراد ہوتا ہے کہ انتقام کا ارادہ فرمانا نافرمانوں کے بارے میں اور ان پر سزا اور عذاب کا نازل کرنا. حضرت امام آلوسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ غضب اور رحمت اللہ تبارک و تعالی جل شانہ کی صفات ہیں، اور رب تبارک و تعالی جل شانہ واضح اسمہ فرماتا ہے کہ میری جو رحمت ہے وہ میرے غضب پر سبقت رکھتی ہے. اس لیے بار بار غصے کی کیفیت جو ہے یہ ایک مرض کی شکل اختیار کر لیتا ہے، بار بار غصہ آنا، اور یہ اتنا خطرناک ہے کہ بیٹے کو باپ سے، بیوی کو شوہر سے، شاگرد کو استاد سے، مرید کو شیخ سے، ملازم کو آقا سے، امتی کو آقا سے، اور بندے کو یہ اپنے رب کا بھی یہ جذبہ غصے کا جب بڑھ جاتا ہے تو اس کو اللہ اور رسول کا بھی باغی بنا دیتا ہے. اور غیظ و غضب کا جو مریض ہو جائے وہ خود بھی ہر وقت پریشان اور بے سکون رہتا ہے، اپنے گھر والوں، اپنے پڑوسیوں اور جس ماحول میں بھی رہتا ہے اس ماحول میں بھی سب کو پریشان کرتا رہتا ہے، اور اکثر اس کی نیند، اپنی نیند اس پر حرام رہتی ہے. انتقام لینے کی الجھن میں گرفتار رہتا ہے، اور لوگ بھی ایسے لوگوں کو ناقابل اعتبار سمجھتے ہوئے ان کی دوستی سے کنارہ کش، گریزاں اور نفور رہتے ہیں. مغلوب الغضب آدمی دہشت زدہ اور وحشت محسوس کرتا ہے. امت مسلمہ ایسے مزاج کے لوگوں سے دین سیکھنے سے بھی کتراتی ہے، کیونکہ
فیض کا مدار جو ہے وہ بھی مانوس ہونے پر ہے. مانوس ہونا مغلوب الغضب انسان سے ناممکن ہے. بے جا غصے والے اکثر آخری عمر میں ہائی بلڈ پریشر کے مریض ہو جاتے ہیں اور اعصابی تناؤ کے سبب اکثر ان لوگوں پر فالج کا حملہ بھی ہو جاتا ہے. غصہ کے ساتھ لفظ بے جا کی قید سے اصلاح اور تربیت کے لیے اللہ والوں کا غصہ مستثنا ہو جاتا ہے، کیونکہ وہاں جھڑک ضرور ہوتی ہے، اللہ کے بندے تادیب کرتے ہیں، لیکن تحقیر نہیں کرتے، نہ وہ کسی کو حقیر سمجھتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ تادیب اور نکیر تو واجب ہے اور تحقیر جو ہے یہ حرام ہے. اس سے یہ معلوم ہوا کہ اللہ والوں کے غصہ کو اہل نفس اپنے اوپر قیاس نہ کریں. کیوں کہ اگر کوئی ایسا سمجھتا ہے اللہ والوں کا تادیب اور نکیر، زجر، توبیخ ان کا کرنا وہ تحقیر کے لیے نہیں ہوتا، وہ جذبہ تعمیر کا ہوتا ہے. البتہ ہوائے نفس کے مارے ہوئے لوگ اس کے اندر فرق نہیں کر پاتے کہ یہ جذبہ جس کے ساتھ وہ ہمیں تادیب کر رہے ہیں یہ تادیب ہے یا کہ اس میں ہماری تحقیر ہے. اور جو مرید یا طالب علم یا بچہ یہ سمجھنے لگے تادیب کو بھی یا نکیر کو بھی تحقیر سمجھنے لگے تو وہ فیض سے محروم ہو جاتا ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک صحابی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور عرض کی، مجھے یا رسول اللہ کوئی نصیحت فرما دیجیے. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، لا تغضب، غصہ نہ کیا کرو. انہوں نے اس سوال کو کئی مرتبہ دہرایا کہ کوئی نصیحت فرما دیں، تو ہر مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہی ارشاد فرمایا. یہ حدیث صحیح بخاری شریف میں موجود ہے کہ لا تغضب، غصے میں مت آیا کرو. ایک دوسری حدیث پاک میں حضرت امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالی عنہ نے جس حدیث کو روایت کیا ہے کہ صحابی کہتے ہیں حمید بن عبد الرحمن کہ ایک آدمی نے عرض کیا، یا رسول اللہ مجھے کوئی نصیحت فرمائیے. آپ نے فرمایا غصہ نہ کیا کرو. اور سائل کہتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اس ارشاد پر، فرمان پر غور کرتا رہا تو کہ فَإِذَا الْغَضَبُ يَجْمَعُ الشَّرَّ كُلَّهُ، تو اچانک میں اس نتیجے پر پہنچا کہ غصہ مکمل طور پر برائی کا مجموعہ ہے. اور ایک اور حدیث پاک میں اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ ایمان اور اسلام میں
محبت اور غضب یا کسی سے غصہ ہونا، اس کا استثناء یا بلکہ وہ اس کی فضیلت بیان فرمائی کہ سب سے افضل عبادت یہ ہے کہ جس سے محبت کرو اللہ کے لیے کرو، اور جس سے غضب بھی کرو تو اللہ کے لیے کرو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ جل شانہ نے جن کاموں سے منع فرمایا، اخلاق سے، عادات سے، آداب سے، جن سے بھی منع فرمایا، تو ایک مربی اپنی زیر تربیت لوگوں کو اس سے باز رکھنے کے لیے، ان کی اس عادت کو، قبح کو، اس برائی کو ختم کرنے کے لیے تادیب کرتا ہے۔ اس پر جو اس غصے کا اظہار کرتا ہے وہ غصہ بھی عبادت ہوتا ہے، لیکن اس کی پھر ایک حد ہے، اس کے اندر اس غصے کو بھی اسی حد میں رکھے کہ جس حد میں رکھنے کا اللہ اور اللہ کے رسول نے حکم فرما دیے۔ جب اس سے بڑھ جاتا ہے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ وہ ہوائے نفس کے تحت آ جاتا ہے، اور وہ تادیب یا نکیر صرف نہیں رہتی بلکہ اس کے اندر ایک ممنوع چیز داخل ہو جاتی ہے جو کہ اس کے لیے، نکیر کے لیے بھی منع ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے پوچھا، کون سی چیز مجھے اللہ کے غضب سے دور کر سکتی ہے، یعنی اللہ کی رحمت کے قریب رہوں اور اللہ کے غضب سے دور رہوں، تو اللہ کے غضب سے دور کرنے والی کیا چیز ہے؟ تو آپ نے فرمایا لا تغضب، تم غضبناک نہ ہوا کرو مخلوق پر، اللہ تبارک و تعالیٰ تم پر غضبناک نہیں ہوگا۔ تو غصہ کئی صحابہ کرام نے، متعدد صحابہ کرام علیہم الرضوان نے رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے جب یہ سوال کیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے انہیں یہی فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جل شانہ کے غضب سے بچنے کا سب سے بڑا عمل یہ ہے کہ تم غصہ ضبط کرو اور مخلوق پر غضب کا اظہار نہ کرو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ تمہیں اپنے غضب سے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ تمہیں عقاب سے، سزا سے، عتاب سے اللہ تعالیٰ تمہیں معاف کر دیتا ہے۔ حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے سنا صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین سے کہ صحابہ کی ایک جماعت کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف فرما تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یار غار کے ساتھ ایک آدمی کسی بات پر الجھ گیا اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموش رہے۔ دوسری مرتبہ، تیسری مرتبہ بھی اس نے کچھ سخت کلمات کہے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تیسری مرتبہ جب اس نے کلام کیا تو اس کا جواب دیا آپ نے۔ جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تیسری مرتبہ اس کی سخت کلامی پر جواب دیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اٹھ کر چل دیے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا، یا رسول اللہ کہ آپ مجھ پر ناراض ہو گئے ہیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں تجھ پر ابو بکر ناراض نہیں ہوا، البتہ آسمان سے ایک فرشتہ نازل ہوا تھا، یہ شخص جو کچھ تمہیں کہہ رہا تھا جب تک تم خاموش تھے
تمہاری طرف سے یہ فرشتہ اس کو جھوٹا کہہ رہا تھا۔ جب تم نے تیسری مرتبہ اس کا کلام بات سن کر جواب دیا تو اللہ کی طرف سے جو فرشتہ تیری طرف سے اس کا جواب دینے آیا تھا وہ واپس چلا گیا۔ تو جب وہ واپس چلا گیا، وہ فرشتہ جو تیری حمایت میں اور اس آدمی کی بد کلامی اور غصے کے جواب میں جواب دے رہا تھا، تو وہ فرشتہ تیرے جواب دینے کی وجہ سے واپس چلا گیا اور اس کی جگہ آ کر وہ آ کر بیٹھ گیا کہ جس کا آنا وہاں پہ ممکن نہیں تھا، یعنی وہ ہماری مجلس میں نہیں آتا تھا، وہ آ کر بیٹھ گیا۔ تو اس لیے میں اٹھ کر جا رہا ہوں۔ امام ابو داؤد رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس کو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے طریق سے بھی روایت کیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، وہ شخص بہت طاقتور یا پہلوان نہیں جو اپنی طاقت سے لوگوں کو پچھاڑ دے، بلکہ در حقیقت پہلوان تو وہ ہے، ایک طاقتور شخص ریسلر وہ ہے کہ جو غصے کے وقت اپنے نفس پر اور اپنے غصے پر قابو پا لے، وہ شخص پہلوان اور ایک کبھی طاقتور ہونے کا زیادہ مستحق ہے کہلانے کا۔ کیوں؟ اس لیے کہ پہلوان کو پچھاڑ دینا مقابل کو آسان ہے، لیکن اپنے غصے کے گھوڑے کو کنٹرول کرنا اور اس پر قابو پانا یہ مشکل ہے۔ تو گرامی قدر حاضرین، یہ چند اور ہدایت کے موتی اور نور کے تحفے ہیں جو آپ کی نظر کیے گئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی جل شانہ وعز اسمہ ہمیں ان بیماریوں سے بچائے اور غیظ و غضب پر، غصے پر، ان کیفیات پر کنٹرول کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی اس مجاہدے میں ہم سب کو کامیابی نصیب فرمائے۔ اللہم انا نسألک العفو والعافیۃ والمعافاۃ الدائمۃ فی الدین والدنیا والآخرہ۔ اللہم اصلح لنا دیننا، اللہم اصلح لنا دنیانا، اللہم اصلح لنا آخرتنا، اللہم اصلح وارحم امت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔